سورہ نور کی آیت نمبر 27 اور 28 پر شروع کرنی سنی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ ترجمہ کنز العرفان: اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان میں رہنے والوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت مانو۔ اس آیت اور بعد والی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے گھروں میں جانے کے آداب اور احکام بیان فرمائے ہیں۔ آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عدی بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار کی ایک عورت نے بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، میں اپنے گھر میں کچھ اس طرح ہوتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے اس حالت میں دیکھے، چاہے وہ میرا والد یا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اور میری اسی حالت میں گھر میں مردوں کا آنا جانا رہتا ہے، تو میں کیا کروں؟ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، جب گھر میں داخل ہو تو پہلے اجازت چاہو، پھر گھر کے اندر داخل ہو۔ چونکہ گھر کے اندر بعض اوقات خواتین جو ہوتی ہیں وہ پردے کے علاوہ کی حالت میں ہوتی ہیں، تو فرمایا کہ گھر میں میرے والد اور بیٹا بھی آتے جاتے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ بھی مجھ سے اجازت لے لیا کریں۔ اس آیت مبارکہ میں تین جو ہے وہ شرعی احکام بیان ہوئے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوا کہ غیر کے گھر میں کوئی بے اجازت داخل نہ ہو۔ اجازت لینے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ بلند آواز سے سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اللہ اکبر کہے یا کھنکھارے، جس سے مکان والوں کو معلوم ہو جائے کہ کوئی آنا چاہتا ہے، یا یہ کہے کہ کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ غیر کے گھر سے وہ گھر مراد ہے جس میں رہتا ہو، خواہ وہ اس کا مالک ہی ہو یا کوئی غیر ہو، تو جب بھی گھر میں داخل ہو پہلے اس سے اجازت لے لے۔ غیر کے گھر جانے والے کی اگر صاحب مکان سے پہلے ہی ملاقات ہو جائے تو سلام کرے، پھر اجازت چاہے۔ اگر وہ مکان کے اندر ہو تو سلام کے ساتھ اجازت لے، اس طرح کہے السلام علیکم، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ سلام کو کلام پر مقدم کرو، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک، وگرنہ لوٹ جائے۔ اسی طرح اگر دروازے کے سامنے کھڑے ہونے میں بے پردگی کا اندیشہ ہو تو دائیں بائیں کھڑا ہو جائے اور اجازت طلب کرے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اگر گھر کے اندر ماں ہو تو تب بھی اجازت دے کر گھر میں داخل ہو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو بھی گھر میں داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے۔ اگر تمہیں کہا جائے واپس لوٹ جاؤ تو تم واپس لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ فرمایا اگر مکان میں اجازت دینے والا کوئی موجود نہ ہو تب بھی کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت دے دی نہ جائے، کیونکہ غیر کی ملک میں تصرف کرنے کے لیے اس کی رضامندی ضروری ہے۔ جب بھی کسی کے گھر جائیں تو دروازہ بجانے سے پہلے دو باتوں کا لحاظ رکھیں: کسی کا دروازہ بہت زور سے کھٹکھٹانا، شدید آواز سے چیخنا، خاص کر علماء و بزرگوں کے دروازے پر ایسا کرنا، یہ بے ادبی اور خلاف ادب ہے۔ لہذا درمیانی انداز میں دروازہ بجائیں، اور آواز دینے کی ضرورت ہو تو درمیانی آواز سے پکاریں، یوں ہی جس کے گھر پر بیل لگی ہو، ایسا نہ ہو کہ بٹن پر ہاتھ رکھ کر ہی کھڑے ہو جائیں۔ جب تک دروازہ نہ کھلے اس سے ہاتھ ہی نہ ہٹائیں، بلکہ ایک بار بٹن دبا کر کچھ دیر انتظار کریں۔ اگر دروازہ کھل جائے نہ کھلے تو دوبارہ بجا لیں، کچھ دیر پھر انتظار کریں۔ اگر تیسری بار بجانے پر بھی جواب نہ ملے تو کسی شدید مجبوری اور ضرورت کے بغیر چوتھی بار بیل نہ بجائیں، بلکہ واپس اپنے گھر کو لوٹ جائیں اور کسی دوسرے وقت میں ملاقات کر لیں۔ نیز یہ بھی یاد رکھیں کہ 3 مرتبہ دروازہ بجانے یا گھنٹی بجانے کی اجازت ہے، کوئی واجب نہیں۔ لہٰذا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 یا 1 مرتبہ دروازہ گھنٹی بجانے پر ہی دروازہ کھل جائے، اگر نہ کھلے تب بھی واپس لوٹ، یعنی مستحب یہ ہے کہ 3 بار آپ اجازت چاہیں، اگر مل جائے تو ٹھیک، نہیں تو آپ واپس لوٹ جائیں۔ جب بھی کسی کے گھر کا دروازہ بجائیں تو اندر سے پوچھا جائے کون، تو اس کے جواب میں یہ نہ کہیں کہ میں ہوں، بلکہ اپنا نام وغیرہ بتائیں تاکہ پوچھنے والے کو پہچان ہو سکے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، میں اپنے والد کے قرض کے سلسلے میں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے دروازہ بجایا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کون؟ میں نے عرض کیا میں ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں یعنی میں تو میں ہی ہوں۔ گویا آپ نے
اس جواب کو ناپسند فرمایا، یعنی جب بھی کوئی پوچھے کون، تو دروازے پر اس کو جواب دے دیا جائے۔ مذکورہ والا آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے ہر چھوٹے سے چھوٹے معمولات پر بھی ہماری تعلیم فرمائی ہے، اور ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی ہماری تربیت فرمائی ہے، تاکہ مسلمان جو ہیں ایک امن و ایمان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ جو ہے معاشرے کے اندر زندگی گزار سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آداب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔